ہرکن نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نسب والے ہیں۔ چنانچہ تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اسی طرح اعلی نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات یعنی اپنی نبوت کی خبر تم میں سے کسی اور نے بھی ان سے پہلے کہی تھی؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اس قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بس میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کا ملک اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا ان سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات نبوت کا دعویٰ کہی ہے کہیں تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ بس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں سے تو جھوٹ بولنا غلط بیانی چھوڑ دے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے بااثر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ اور دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ تو تم نے بیان کیا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تا وقت کمال کو پہنچ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور ایمان کا حال ایسا ہی ہے، جب اس کی بشاشت دلوں میں رچ بس جائے تو پھر نہیں نکلتی۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہیں بتوں کی پرستی سے منع کرتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بس اگر جو تم کہتے ہو سچ ہے تو عنقریب وہ میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بے شک میں کتاب سابقہ کی پیش گوئی سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ سمجھا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ بس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ پھر ہرکن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دحیہ کلبی کے ہمراہ امیر بصری کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصری نے اس کو ہرکل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا تو اس میں یہ مضمون تھا: اللہ نہایت مہربان رحم والے کے نام سے۔ یہ خط ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، بعد اس کے کہ واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں تمہارا ثواب دگنا دے گا، اور اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام رعیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو سوائے اللہ کے پروردگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔